الٹے تو پھر وہ فاسق و فاجر ہو جائے گا۔ عمرے کے بعد افضل یہی ہے کہ آدمی سر پہ اس طرح پھروائے، لیکن اگر بال بڑے بڑے ہیں تو مشین بھی پھروا سکتا ہے۔ اگر عصر کی نماز میں قاعدہ اولا تشہد بیٹھنا بھول جائیں تو نماز دہرانی ہوگی، بس سجدہ صاف کر دیں۔ کہتے جی کہ کوئی بندہ اعلانی یا کفر نہیں کرتا لیکن طاغوت کی مدد کرتا ہے۔ طاغوت کہتے ہیں شیطان کو، طاغوت کہتے ہیں ما یعبد من دون اللہ، اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جائے۔ اگر وہ اس کی مدد کرتا ہے تو مانا ہے کفر ہے۔ میرا دوست ہے وقاص احمد، سر کے درد کی وجہ سے وہ گر جاتا ہے۔ وظیفہ یہ ہے میرا بھائی کہ 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے خود ہاتھ میں دم کر کے سر پہ پھیرا کرے تو انشاءاللہ چند دنوں میں یہ بیماری جاتی رہے گی۔ میرے والد محمد خالد عباسی عمرے کا ارادہ رکھتے تھے لیکن 5 تاریخ کو ریاض میں انتقال ہو گیا۔ اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ، تو انشاءاللہ ان کا عمرے کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ میرا نام شفا ہے، 8 سال ہو گئے ہیں کہ مجھے اولاد نہیں ہوتی۔ ایک تو میری بیٹی سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اپنا ٹیسٹ کروائیں، دوسرا اپنے خاوند کا بھی ٹیسٹ کروائیں کہ دونوں میں کس میں نقص ہے، جس میں نقص ہے اس کا علاج کیا جائے۔ اگر دونوں میں نقص نہیں ہے تو پھر سورۃ یوسف روز پڑھ کے دعا کیا کریں۔ میں انڈیا سے ہوں، میرا حمل جو ہے وہ بچے دانی میں نہیں جاتا بلکہ باہر ٹھہر جاتا ہے۔ اللہ آپ کو شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ اس کے لیے بھی ہوئی ہے کہ آپ سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کریں کہ یا اللہ میری مشکل حل کر۔ وظائف الصالحین کے مصنف پیر اقبال قریشی صاحب کی خلیفہ حکیم عبدالعلیم صاحب ہندوستان میں کام کر رہے ہیں، اللہ کامیاب کرے۔ ایک عورت نے طائف سے احرام باندھا اور مکہ مکرمہ آ گئی لیکن عمرہ نہ کر سکی کہ اس کو حیض آ گیا۔ اب وہ پھر مدینہ شریف چلی گئی۔ تو ایسا کریں کہ وہ اسی احتیاط میں رہے اور پھر جب پاک ہو جائے تو مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے آ کے عمرہ کر لیں۔ مکہ مکرمہ میں جتنی باقی مسجدیں ہیں ان پر بھی ثواب 1 لاکھ ملتا ہے۔ ہاں بالکل، کیونکہ اللہ نے مسجد تدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ، سارے مکے کو مسجد الحرام کہا ہے۔ تو جب حدود حرم جتنی ہیں وہ مسجد الحرام ہے تو 1 لاکھ ملے گا۔ میرے ایک بھائی نوکری کی تلاش میں ہیں، ایک کمپنی نے بلایا، اللہ کامیاب کرے گا، پر 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کر کے پھر جائیں۔ مکے میں جو رہنے والے ہیں مستقلاً ان کا حج افراد ہوتا ہے، نہ تمتع ہوتا ہے نہ قران، کیونکہ تمتع اور قران ان کا ہوتا ہے جو باہر سے آتے ہیں۔ یہاں ٹڈی بہت ہے، اگر احرام کی حالت میں بہوں کے نیچے آ جائے کوئی بات نہیں۔ حرم کے اندر تہجد کے لیے الگ اذان ہوتی ہے، ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی 2 آدمی اذان دیتے تھے، حضرت بلال بھی اور ابی معذورہ بھی۔
اگر نہ دی جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر دی جائے تو اعتراض نہ کریں۔ اگر طائف جائیں ہم سیر کرنے کے لیے، واپسی پہ احرام نہ باندھیں، عمرہ نہ کریں، دم پڑے گی۔ اگر کسی نے شوال اور ذوالقعدہ میں عمرہ کیا ہے اس پر کوئی دم نہیں، چاہے بار بار بھی عمرہ کرے۔ میرا بیٹا 10 سال کا ہے، بڑا شرارتی ہے۔ شرارتی بیٹے ذہین بڑے ہوتے ہیں، اس لیے گھبراؤ نہیں، وہ اچھا ذہین ہوگا انشاءاللہ۔ تین سال کا میرا بیٹا ہو گیا ہے، لیکن اس کی شرمگاہ کا کوئی بڑھ نہیں، تو یہ ڈاکٹروں سے بھی مشورہ کریں، اور ہر کام کے لیے سورۃ فاتحہ جیسی کوئی وظیفہ ہی نہیں ہے۔ سورۃ فاتحہ جو ہے اس کا نام شفا بھی ہے، شافیہ بھی ہے، کافیہ بھی ہے، وافیہ بھی ہے۔ میری بہن کی اور میری شادی نہیں ہو رہی، تو بہرحال اس کے لیے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھا کریں، تم بھی پڑھو وہ بھی پڑھیں، اور ایک یہ ہے کہ سورۃ الاحزاب پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہو جائے گی۔ بلوچستان میں پنجگور کے مقام میں کہتا ہے کہ صحابہ کی قبریں، اللہ عالم جی ہم نہیں جانتے۔ مجھے رات کو نیند نہیں آتی تو آپ آیت الکرسی پڑھ کے سینے پہ دم کر کے پھر سویا کریں۔ میری عمرے سے 2 جون کو واپسی ہے، آپ پر حج کوئی فرض نہیں، جب اجازت نہیں ہوگی تو فرض کیا ہوگا؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم نور وجوہنا بنور الایمان، نور قلوبنا بنور العرفان، اللہم ارزقنا علوم الاحادیث والقرآن، اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم استر عوراتنا آمن روآتنا۔